منه إلى السماوات العلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله الذي سيد الورى وشمس الهدى بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کائنات کے اندر انسان کو صحیح راستہ دکھانے، سمجھانے اور بتلانے کے لیے اللہ رب قدوس تقدس و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا تاکہ انسان کو صحیح طور پر اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل ہو سکے. اس سلسلے کے اندر تقریباً 1,24,000 یکم و بیش اللہ نے اپنے پیغمبر اور نبی بھیجے. ہر پیغمبر اور ہر رسول اپنے اپنے دور نبوت اور رسالت کے اندر اپنی قوم سے مخاطب ہوتا رہا، اللہ کی وحدانیت اور الوہیت کے متعلق قوم کو سبق پڑھاتا رہا. ہر قوم نے اپنے مزاج اور طبیعت کے مطابق اپنے نبی اور پیغمبر کا استقبال کیا. جب کوئی پیغمبر آیا تو کسی قوم نے اس پیغمبر کو شاعر کا لقب دیا، کسی قوم نے اپنے مزاج کے مطابق اپنے نبی کو مجنون کا لقب دیا، کسی بد نصیب قوم نے اپنے پیغمبر کو کذاب کے لقب سے منتخب کیا.
حتیٰ کہ ہر قوم نے اپنے رسول اور اپنے پیغمبر کے ساتھ ہر قسم کی ٹکر لی ہے، مقابلہ کیا ہے، بعض اوقات مناظرہ بھی کیا ہے، اکثر اوقات مجادلہ بھی کیا ہے۔ تو ہر دور کے اندر اللہ نے ہر اپنے نبی کی نصرت بھی کی ہے، تائید بھی کی ہے اور اسے تقویت بھی دی ہے۔ لیکن اگر قرآن اور سنت کا مطالعہ کیا جائے، تمام انبیاء کی سیرت کو دیکھا جائے، تو جتنی تقویت، جتنی اہمیت، جتنا مقام، جتنا منصب، جتنا اونچا بلند مرتبہ اللہ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا ہے، 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبروں کو ایک صف کے اندر کھڑا کیا جائے، ان کے کمالات کا تذکرہ کیا جائے، ان کے اوصاف کا تذکرہ کیا جائے، ان کی سیرت کا تذکرہ کیا جائے، ان کی صورت کا تذکرہ کیا جائے، تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کا مقام ایک پلڑے کے اندر رکھا جائے اور آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درجہ اور مقام ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے، تو اللہ کے پاک پیغمبر کے مقام کا اتنی وزن ہے، اتنی اللہ کے پاک پیغمبر کے حسن و جمال اور سیرت کے اندر کمال ہے کہ 1,24,000 پیغمبر والا پلڑا اوپر نظر آئے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت والا پلڑا وہ نیچے جھکا ہوا نظر آئے گا۔ اتنی اللہ نے اپنے پیغمبر کی تائید اور تقویت بخشی ہے۔ ہر پیغمبر کو اللہ نے اس کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی قوت کو بحال کرنے کے لیے، دنیا کے اندر اس کی شخصیت کا راج اور سکہ بٹھانے کے لیے اللہ نے ہر نبی کے ہاتھ پر کوئی نہ کوئی معجزہ ظاہر کیا ہے، جس معجزہ کے سامنے اس زمانے کی امت اور قوم عاجز آ گئی، بے بس آ گئی اور اس نے نبی کا مقابلہ نہ کیا اور پیغمبر کے سامنے ہار تسلیم کر گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اللہ نے معجزہ دیا ہے وہ بھی تمام انبیاء سے نرالا معجزہ دیا ہے۔ معجزات تو ہر نبی کے حصہ کے اندر ہے، لیکن جو معجزات اللہ نے ہمارے پیغمبر کے مقدر اور حصہ کے اندر لکھے ہیں اور دیے ہیں، ان جیسا معجزہ کسی نبی کو حاصل نہ ہو سکا۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر کو تو ایسا معجزہ تھا کہ قیامت تک واسطے جتنی کائنات آنے والی ہے اللہ نے ساری کائنات کو اپنے نبی کے معجزہ کے سامنے عاجز اور بے بس کر دیا کہ کوئی میرے پیغمبر کے معجزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ چنانچہ انبیاء جتنے بھی آئے ہیں اللہ نے ہر نبی کو کسی نہ کسی شکل کے اندر معراج کرایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے معراج مچھلی کے پیٹ کے اندر کرایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ محبت ہے، اس نے اللہ پاک کے ساتھ محبت کی ہے، اللہ نے محبت میں اپنے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیا، اپنے ساتھ ہم کلام کر دیا۔ لیکن جب ان کا معراج ہوتا ہے اللہ کوہ طور پر ان کو بلاتا ہے کہ میرا پیغمبر آپ وہاں آ جائیں، کوہ طور کا سفر کریں اور وہاں میں آپ کو معراج کرا دوں گا۔ سلسلہ وار انبیاء چلتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے معراج کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے معراج کرایا، لیکن تمام انبیاء کے معراج دیکھے جائیں، تمام انبیاء کی بلندی اور رفعت کو دیکھا جائے تو جو معراج ہمارے پیغمبر کو نصیب ہوا وہ کسی اور نبی کے مقدر میں نہیں آ سکا۔ اس لیے تو اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام ہی نرالا بنایا ہے۔ ان کے معجزات کی جب تفصیل پڑھی جاتی ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ واقعی جو درجہ اور جو رفعت اللہ نے اپنے آخری رسول کو دی ہے وہ کسی اور کو نصیب نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ ایک معجزہ کو ظاہر کرتے ہیں۔
اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے. جاء رجل، ایک بندہ آیا. جاء رجل، ایک بدو قسم کا آدمی، دیہاتی قسم کا آدمی اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہے. جو ہی گزر ہوتا ہے ایک محفل کے اوپر اس کی نظر پڑتی ہے تو اس نے اپنے راستے کا رخ تبدیل کرتے ہوئے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل کے اندر آ جاتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو تمہارے درمیان بیٹھا ہوا ہے. صحابہ کرام نے آگے جواب دیا کہ یہ تو وہ ہے جو آسمان کی خبریں بتلاتا ہے، یہ وہ ہے جو بندے کو اللہ کے ساتھ ملاقات کراتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کی معرفت اور پہچان کرانے کے لیے ہمارے اندر نبی بن کر آیا ہے. جب صحابہ کرام نے بتایا تو وہ فوراً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. کھڑا ہو کے پوچھتا ہے کہ من انتا، اے بندے خدا تو کون ہے؟ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. وہ بدو عرابی قسم کا آدمی، دیہاتی قسم کا آدمی بے ادب اور گستاخانہ لہجے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سن کے کہتا ہے لقتلت کسر قتلت، او بندے خدا اگر تیرا اور میری قوم کا آپس میں معاہدہ نہ ہوتا، آپس کے اندر عہد و پیمان اور وعدہ نہ ہوتا تو خدا کی قسم ہے میں بری طرح آپ کو قتل کر دیتا اسی جگہ کے اوپر. پر میں مجبور ہوں کہ میری قوم کے ساتھ آپ کا وعدہ ہے کہ لڑائی نہیں کریں گے، اس لیے اس وعدہ کی پاسداری کرتے ہوئے میں آپ کو قتل نہیں کرتا، اس لیے میں نے آپ کو چھوڑ دیا. جب اس نے بے ادبی اور گستاخی کا جملہ بولا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے پاک رسول کی چہرے کی جانب دیکھ کے کہتے ہیں دانی اضرب عنقہ، یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی تلوار کے ساتھ اس گستاخ کی گردن اڑا کے رکھ دوں. اللہ کے پاک رسول کہتے ہیں صبرن یا عمر، عمر کیوں جلدی کرتا ہے، کیوں شدہ بھی کرتا ہے، خیر تو ہے صبر کر میں جانوں اور یہ جانے. حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل کے اندر جوش تو بڑا آیا لیکن اللہ کے رسول نے مجھے منع کر دیا. اللہ کے پاک رسول کے کہنے پر حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے غصے کو تھام لیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بندے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں او بندے خدا مجھے یہ تو بتلا کہ تو میری محفل کے اندر آیا، میری مجلس کے اندر آیا اور میری محفل میں آ کے تو میری توہین اور بے ادبی کرے، یہ بات تمہیں مناسب؟ یعنی اللہ کے پاک رسول نے شفقت اور رحمت بھرے لہجے کے اندر اس گستاخ اور بے ادب بندے کو سمجھا رہے ہیں. اللہ کے پاک رسول نے شفقت بھرے لہجے کے اندر کہا کہ میری محفل میں آ کے ایسی حرکت آپ کو مناسب اور لائق تو نہ تھی لیکن آپ نے کر ڈالی ہے. وہ بندہ کہتا ہے کہ آگے تم اور باتیں بنانے لگے ہو، ایک تم جھوٹا دعویٰ کرتے ہو اور آگے سے باتیں بھی بناتے ہو، اور جلدی غصے کے اندر وہ مجلس سے اٹھتا ہے، اپنے اونٹ کے قریب جاتا ہے، اس کے اونٹ کے اوپر جو پلان رکھا ہوا تھا اس پلان کے اندر وہ جنگل سے ایک گو شکار کر کے لایا. کیا لایا؟ گو جان دے ہو تسی؟ ہاں، عربی میں اسے زب کہتے ہیں. عربی میں کیا کہتے ہیں؟
ساڈی تاڈی زبان دے اندر اس نو کہندے نے گو، شکار کر کے تھیلے دے اندر بند کر کے تے اٹھ دے پلان دے نال اس بند کیتی ہوئی، محفل سے اٹھتا ہے، جلدی جلدی جا کے پلان سے اپنی گور زب کو اتار کے لاتا ہے، پھر واپس آتا ہے اللہ کے پاک رسول کی محفل کے اندر، آ کے تھیلے سے اپنی گو کو نکال کے سامنے پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے لا اؤمنو حتی یؤمن ھذا الذب، اے اللہ کے پاک بندے جب تک یہ گو تیری رسالت کی گواہی نہ دے اس وقت تک میں تیری نبوت کو ماننے کے لیے تیار۔ بدو عرابی اپنی گو جڑی جنگل چ پکڑ کے آیا ہے آخدا ہے جب تک اے تیری رسالت کی گواہی نہ دے تے میں منن واسطے تیار۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی بات سنتے ہیں کہ اس نے تو بڑا عجیب و غریب مطالبہ کر دیا، اب کسی جاندار چیز کو، یہ تو بولنے والی چیز یہ تو بولنے والی چیز نہیں ہے، اور یہ مطالبہ کرتا ہے کہ یہ بول کے جواب دے تب میں تیری رسالت کو مانوں گا، ورنہ تیری نبوت اور رسالت کے ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے پاک رسول نے اللہ کے توکل پر، اللہ کے یقین پر اس گور زب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا زب، اللہ کے پاک رسول کی زبان سے یا زب نکلا، گو آگے تیار ہو کے سامنے کھڑی ہو کے بیٹھ جاتی ہے کہ ابھی جو بات کریں گے میں جواب دوں گا۔ فَأَجَابَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ فَصِیحٍ مُبِینٍ، اب جب اللہ کے رسول کہتے ہیں یا زب، آگے حدیث میں آتا ہے فاجابا، اس نے آگے جواب دیا بلسان عربی، عربی زبان میں جواب دیا، فصیح اللسان فصیح مبین، صاف ستھرے الفاظوں کے اندر فصاحت و بلاغت کے شکل اور حیات کے اندر وہ گو زب بول کے اللہ کے پاک رسول کو جواب دیتی ہے لبیک و سعدیک، حاضر جناب کیا حکم ہے بتاؤ، لبیک میں حاضر ہوں، و سعدیک یہ تو میری سعادت ہے کہ میرے جیسی جاندار چیز کے ساتھ رحمت کائنات بات کرے اور میں جواب نہ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لبیک و سعدیک، بتاؤ کیا حکم ہے؟ اللہ کے پاک رسول اس دور سب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں من الہ، من بتا کہ تیرا معبود کون ہے، تیرا معبود کون ہے؟ من الہ، تیرا مشکل کشا، کس کو پہ پوچھ دیں سارے آنکھوں نا وہ کولو پوچھ دے پائن کہ تیرا رب، تیرا مشکل کشا، تیرا حاجت روا کون ہے؟ آگے وہ جواب دیتی ہے میرا الہ، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا وہ ہے جو من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ اے اللہ کے پاک باز بندے، میرا الہ اور مشکل کشا وہ ہے جو من فی السماء عرشہ، جس کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے، جس کا عرش آسمان کے اوپر ہے، وفی الارض سلطانہ، اور سلطنت حکومت اور بادشاہی جس کی زمین کے اوپر ہے، تخت جس کا آسمانوں پر ہے، بادشاہی جس کی زمینوں پر ہے، وفی البحر سبیلہ، اور جس نے سمندر کے اندر سڑکیں بنا دی ہیں، سمندر کے اندر راستے بنا دیے ہیں، ان راستوں کے اوپر انسان سفر کرتے ہیں، اپنے جہاز اور کشتی اپنی لانچ کو چلا
بتلاتی ہیں جس سمندر کے اندر جس نے راستے بنائے میرا مشکل کشا وہ ہے وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، اور جس نے جنت کو رحمت کا ٹھکانہ بنایا ہے، جنت کو رحمت اور سکون کی جگہ بنایا ہے، وفی النار عقابہ، اور جس نے دوزخ اور جہنم کو انسان کی تباہی کے لیے بنایا ہے وہ میرا کون ہے؟ وہ میرا رب اور مشکل کشا ہے۔ وہ بدو عرابی حیران پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اس ضب کو پکڑ کے لانے والا تو میں ہوں، میرے تھیلے سے نکل کے ان سے بات کر رہی ہے، اس کے سوالوں کا جواب دے رہی ہے۔ اللہ کے پاک رسول پوچھتے جا رہے ہیں، صحابہ بھی حیران سن کے، بدو عرابی بھی حیران سن کے۔ آگے اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں او ضب جواب دے، من آنا، میں کون ہوں؟ پہلا سوال کیڑا ہے کہ رب، کیونکہ قبر چ کتنے سوال ہونے، من ربوں کا، من دینوں کا تے من نبیوں کا۔ تیرا نبی کیڑا ہے، تیرا دین کیڑا ہے تے تیرا رب کیڑا ہے؟ اللہ دے پاک رسول پہلا سوال کر دیں کہ من ربو کی، تیرا رب کون ہے؟ دوسرے نمبر تے سوال کریں من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اللہ دے رسول سوال کر دیں من آنا، اے سب یہ جواب دے کہ میں کون ہوں۔ آگے سب کا جواب سنو، وہ کہتی ہے انت رسول من رب العالمین وخاتم النبیین، قد افلح من صدقتا وقد خاب من کذبتا۔ اے اللہ کے پاک رسول، آپ انت رسول من رب العالمین، آپ تمام جہانوں کے رب کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ تمام انبیاء کے خاتم بن کر ہے، یعنی تیرے بعد نبوت اگاں چلنی۔ تے مرزا ایسا لانتی ہے، گوہ کو بھی گھٹیا ہو گیا ہے، گوہ تو بھی گوہی بن گئی ہے جو تیرے بعد نبی۔ مرزا انسان ہو کے تے ایسا گدھا بنے آتا ہے میں اس تو بعد نبی ہوں، میں کون اس تو بعد؟ بہت بھی آخری ہیں کہ انت رسول من رب العالمین وخاتم النبیین، آپ خاتم النبیین بھی ہیں، رسول رب العالمین بھی ہیں۔ اور دوسری بات آگے گو کہتی ہے قد افلح من صدقتا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے تیری زبان پر یقین کر لیا، وقد خواب من کذبتا، اور وہ بندہ ذلیل و خوار ہو گیا جس نے تیری زبان میں شک کر ڈالا، جس نے آپ کو جھوٹا کہا، اس جیسا لعنتی دنیا میں کوئی نہیں، جس نے تیری بے ادبی اور گستاخی کی ہے اس جیسا بد نصیب اور کوئی نہیں، اور جس نے تیری رسالت والی زبان کی تصدیق اور تائید کی ہے اور اس جیسا خوش نصیب بندہ کوئی نہیں ہے۔ جب اس نے جواب دیا، انسان تو حیران سرگردان ہے، لیکن اس بے زبان چیز کو زبان دے کے بلوانے والا کون تھا؟ اللہ نے اپنے نبی کی تصدیق کروانی تھی کہ بدو یوں نہ کہے کہ انسان تو نبی کی تصدیق کرتا ہے لیکن جاندار چیز، جانور، درندے، پرندے، چرندے، یہ چیزیں تصدیق نہیں کرتی۔ کیوں؟ اللہ پاک نے یہ بات ثابت کرنی تھی کہ لوگوں، یہ نبی میرا ایک علاقے کے لیے نبی بن کر نہیں آیا، ایک جنس کے لیے نبی بن کر نہیں آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آیا تو صرف انسانوں کا نبی بن کر آیا، اپنے علاقے کا نبی بن کر آیا۔ یوسف علیہ السلام آیا تو اپنے علاقے کا نبی بن کر آیا، اس کا باپ یعقوب آیا اپنے علاقے کا نبی بن کر آیا۔ لیکن جس کو میں نے معراج کرایا تھا، جس کو میں نے معراج کی عظمت بخشی ہے، وہ نبی صرف انسانوں کا نبی نہیں ہے، اس نبی کی نبوت کو جن بھی مانتے ہیں، انسان بھی مانتے ہیں، حیوان بھی مانتے ہیں، جانور بھی مانتے ہیں، حتیٰ کہ حجر ہے، شجر ہے، پتھر ہے، وہ بھی مانتے
مانتا ہے۔ اللہ کے پاک رسول کے بارے حضرت علی کہتے ہیں کہ میں ایک دن نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کدھر جا رہا ہوں؟ اللہ کے پاک رسول کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوں۔ جس درخت کے نیچے اللہ کے پاک رسول گزرتے ہیں وہ درخت بھی کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، اللہ اپنے نبی دے اوتے رحمت بھیج۔ کسے پتھر کو گزرن تے او بھی آدھا اللہم صلی علی محمد۔ اگر کسے درخت دے کول گزرن، پتھر پہاڑ دے کول گزرن، کسے ڈھیلے دے کول گزرن تے اللہ دے پاک رسول تے او بھی درود و سلام پہ پڑھ دیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو عالمگیر نبی بنایا۔ اللہ اپنے بارے کہتا ہے رب العالمین، نبی کے بارے کہتا ہے رحمت للعالمین۔ میں جہانوں کا رب ہوں اور یہ جہانوں کا میرا رسول اور نبی ہے۔ اللہ کے پاک رسول کی جب اس زب نے تائید کی تو بدو کہتا ہے واقعی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اس نے تصدیق کر ڈالی اور وہ زب کے بولنے کے سبب اس کو اسلام کی دولت نصیب ہو گئی۔ تو جو معجزہ اللہ نے ہمارے پیغمبر کو دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا، نہ مل سکا ہے، حتیٰ کہ اور معجزے کا تذکرہ آتا ہے۔ ایک دن اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں؟ مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر خطبہ دیتے ہیں۔ دوران خطبہ ایک عورت کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ، ایک میری عرض اور گزارش ہے۔ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ وہ انصاری عورت کہتی ہے یا رسول اللہ میری دل کی ایک تمنا اور آرزو اور تڑپ ہے۔ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مسجد کے اندر جب خطبہ دیتے تو خطبے کے دوران ایک کھجور کا خشک تنا تھا۔ کس کا تنا تھا؟ کھجور کا سوکھا ہوا خشک اور بے ثمر تنا تھا۔ اللہ کے پاک رسول اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ غربت کا زمانہ تھا، مستقل کوئی ممبر نہ بنا سکے، بس کھجور کے تنے کو محراب کے ساتھ کھڑا کر کے اللہ کے پاک رسول سہارا لگا کے اور تقریر کیا کرتے تھے۔ سہارا لگا کے تقریر کرتے ہیں اللہ کے پاک رسول، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مزے سے سنتے ہیں۔ دوران خطبہ ایک عورت کھڑی ہو جاتی ہے، یا رسول اللہ میری تمنا ہے کہ میرا ایک غلام ہے اور وہ غلام ترخانوں والا کام کرتا ہے، لکڑی کا مستری ہے، لکڑی کا مستری ہے۔ آپ اس کھجور کے خشک اور سوکھے ہوئے تنے کے ساتھ ٹیک اور سہارا لگاتے ہیں۔ اتنا بڑے عظمت والے نبی اور شان والے مقام والے اللہ کے رسول اور ان کے پاس بیٹھنے کے لیے ممبر بھی نہ ہو، یا رسول اللہ یہ بات مجھے برداشت نہیں ہوتی، اچھی نہیں لگتی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اس اپنے غلام سے آپ کے لیے ایک خوبصورت ممبر بنواؤں۔ خوبصورت کیا کروں؟ ممبر بنوا دوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ دے دل وچ عشق ہوندا سی، کہ ہوندا سی جو اپنے نبی دی کوئی چیز کم و بیشی ویکھے نہ تے انہاں کولوں برداشت او ویکھے نہ تے فوراً نہ دین کہ جب تک اللہ دے رسول دی یہ چیز پوری نہ کرا تے ساڈے دل وچ سکون بھی نہیں آ سکدا۔ اصل امام تے مقتدی دا تعلق انج ہونا چاہیے، امام تے مقتدی دا تعلق، اللہ دے رسول امام ہے، صحابہ کرام مقتدی ہیں۔ مقتدی اپنے امام دی غربت نو ویکھ کے برداشت نہیں کیتے تے کہندے کہ بنوا دیواں، ممبر بنوا دے۔ اج مقتدی امام کول کوئی چیز ویکھن تے سڑ دے، کہ کردے نے؟ آدن کے بعد جو ایدے کولوں یہ چیز کتھوں آ گئی ہے؟ 80 موٹر سائیکل تے چڑھا تے ساڈا امام ہی موٹر سائیکل تے چڑھے وچ فروخت وقت نہ ہویا نا۔ یعنی امام کے پاس اگر کوئی اچھا لباس دیکھتے ہیں، اچھی سواری دیکھتے ہیں تو خوش نہیں ہوتے، الٹا وچوں سڑ دن تے اعتراض کر دن کہ اے کتھوں آ گئی یہ چیز جی، اے کتھوں آ گئی ہے، اے کتھوں آ گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے جو اے وچوں کچھ مار دن پے کہتے ہیں کہ او مائی
آپ کو اجازت ہے کہ میرے لیے ممبر بنواؤ، میں آپ اس کے اوپر بیٹھ کے خطبہ دوں گا۔ وہ مائی خوش ہو جاتی ہے، اپنے غلام کو کہتی ہے کہ ایک خوبصورت ممبر بنا دو، ہمارے آقا اور ہمارے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی مسجد کے اندر ہم نے ممبر رکھنا ہے اور وہ اس کے اوپر خطبہ دیں گے، اور آپ نے بڑا خوب روح ممبر بنانا ہے، مزین ممبر بنانا ہے، آسن ممبر بنانا ہے، حسین و جمیل ممبر بنانا ہے۔ وہ اس کو حکم دے دیتی ہے اور وہ ممبر تیار کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ مائی ممبر لے کے مسجد نبوی کے اندر آ کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ کے پاک رسول جس وقت نیا ممبر آ جاتا ہے، اپنے پرانے خشک تنے کھجور والے کو چھوڑ کے اس نئے ممبر کے اوپر بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں۔ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ خطبہ دے رہے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا خطبہ ہے، سارے صحابہ کرام مجمع لگا ہوا ہے، اللہ کے پاک رسول تقریر فرما رہے ہیں، دل فریب تقریر فرما رہے ہیں، پرسوز تقریر فرما رہے ہیں، مزیدار تقریر کر رہے ہیں۔ اچانک مسیت چوں روڑ دی آواز آئی، مسیت چوں انج رونے دی آواز آئی ہے جس طرح معصوم بچہ اپنی ماں دی چھاتی کولوں جدا ہوئے، دودھ پیندے بچے نو ماں جی نے تھلے سٹ چھوڑے تے روندا چلاندا چیخدا ہے، چیخو پکار کردا ہے۔ مسیتی وچوں ایویں آواز آونا شروع ہو گئی ہے، حتیٰ کہ بندے آس پاس ویکھدے نے، نظر ماردے نے، جو کوئی بچہ تے وڑ تے داخل نہیں ہو گیا جڑا روندا پیا ہوئے اپنے باپ دی خاطر، اپنی ماں نو یاد پیا کردا ہوئے تے رو رہا ہوئے، لیکن کوئی بچہ روندا ہوا نظر نہیں پیا آندا۔ سارے بندے تقریر سندے پے نے تے نالو نال آواز آ رہی ہے، پہلے دھیمی آواز ہے، تھوڑی دستکاری دی آواز آئی ہے، اس تو بعد آواز بلند ہو گئی ہے، اس تو بعد تھوڑی اور بلند ہو گئی ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ وہ ممبر کھچی دا سکا کھجور دا تنا رو رہا سی۔ کون کیا روندا ہے؟ کوئی بچہ نہیں رو رہا سی، بلکہ وہ کھجور کا سوکھا ہوا تنا رو رہا تھا کہ ایک دن تھا اللہ کے پاک رسول کا رحمت والا وجود میرے ساتھ ٹچ ہوتا تھا، وہ میرے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے۔ آج نیا ممبر آ گیا ہے، مجھے چھوڑ دیا ہے، میں الگ ہو گیا اور میں نئے ممبر کے اوپر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس کو اپنے نبی کی جدائی برداشت نہ ہوئی اور اس جدائی کے اندر وہ ممبر رو رہا ہے، کھجور کا سوکھا تنا رو رہا ہے۔ حالانکہ اج تک لکڑی وچوں آواز نہیں آئی، لکڑی نہ ہستی ہے تے نہ روندی ہے، چونکہ لکڑی بے جان ہے۔ لکڑی کے ہوندی ہے؟ اے بھی لکڑ ہے نا، بے جان ہے کہ نہیں؟ تساں کدے دے چوں آواز سنی ہے؟ چلو پوچھتا پھر تھوڑی دیر بعد۔ حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ ممبر اتنی رویا، کھجور کا تنا اتنا رویا، حتیٰ کادت تنشقا، حتیٰ کادت ان تنشقا، حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ ممبر اور کھجور کا تنا اتنا رویا کہ مسجد میں بیٹھنے والوں کو خطرہ ہو گیا کہ ان قریب یہ پھٹ نہ جائے۔ ان قریب رونے دی وجہ نال اتنی درد دل دے نال کھجور دا تنا روندا پیا ہے کہ او دے رونے دے نال صحابہ نو یقین ہو گیا جو تھوڑی دیر بعد پھٹ نہ جاوے۔ اللہ دے پاک رسول بھی او دی آواز پہ سن دے نے، جویں ممبر نو جدائی برداشت نہیں ہوئی، ایویں اللہ دے رسول نو اپنے ممبر دے رون دی آواز بھی برداشت نہیں ہوئی۔ اللہ دے پاک رسول ممبر تو تھلے آ جاندے نے، حتیٰ کہ نویں ممبر تو لے کے اس ممبر اپنے پرانے دے کول آ کے فزمہا الیہ، اللہ کے پاک رسول نے اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہاں لگایا؟
جس طرح روتے ہوئے بچے کو ماں اپنی چھاتی سے لگاتی ہے، اللہ کے پاک رسول نے اپنے ممبر کو اسی طرح چھاتی کے ساتھ لگا لیتے ہیں۔ چھاتی دے نال جدوں لایا ہے اس ممبر نو تے تھپکیاں دتیاں نے کہ چپ کر چپ کر چپ کر۔ اللہ دے پاک رسول تھپکیاں پہ دیندے نے تے ممبر انج دسکارے بھردا جویں بچے روندے۔ تینو انین الصبی الذی فسقط حتی استقرت، حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح چھوٹا معصوم بچہ دسکارے بھر کے روتا ہے، سسکیاں بھرتا ہے، جس طرح ماں اس کو تھپکی دیتی ہے اور وہ بچہ آہستہ آہستہ اپنی آواز کو کم کرتا ہے، اسی طرح آواز ممبر کی کم ہوتی گئی اور سسکیاں بھرتا گیا، روتا گیا۔ اللہ کے پاک رسول نو یقین ہویا جو اے دل تسلی نہیں آونی جب تک اس نو کوئی اچھی تسلی نہ دیوا۔ اللہ دے پاک رسول ایک اور روایت چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ممبر نو اپنے سینے نال لایا ہے، وت شفقت ہاتھ پھیر کے تھپکی دیتی ہے، اودیاں سسکیاں بند کیتیاں، پھر انہوں اس ممبر نو مخاطب کر کے کہندے نے او لکڑی دا سکا تنا، اے مینوں گل دس کے اس گل دے اوتے تو راضی ہوندا کہ کوئی نہ کہ جنت دے اندر جتھے میں ہو سا اوتھے تو ہی میرے نال ہو سے۔ جدوں اے گل کیتی ہے لکڑی دا خشک تنا بول کے آتا ہے کہ میں اس گل دے اوتے راضی ہوں۔ اے گل کیتی ہے تے بالکل رونا بھی بند ہو گیا ہے، بولنا بھی بند ہو گیا ہے، آواز بھی بند ہو گئی ہے۔ اللہ دے پاک رسول دل جلدی کرو انہوں جنت البقیع والے قبرستان وچ دفن کر چھوڑو۔ جنت البقیع والے قبرستان وچ یہ لکڑی کا بولنا اور رونا یہ میرے پیغمبر کا کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ جھوٹا ملا تینوں یہ گل سنا سی تے آکسی بادشاہ ویکھے ساڈے نبی دا کمال، سکا کھجور دا تنا ہے، اللہ دے پاک رسول نے او دے نال گلاں کیتیاں، اللہ دے رسول گل کیتی اس سنیا ہے، اگا جواب دیتا ہے۔ اے جڑے لکڑی دے سکے کھجور دے تنے ہوویں او نبی دی گل سن کے جواب دے سکدے نے، تے جڑے ساڈے پیر فقیر قبراں وچ دفن ہو پئے اے ساڈی گل نہیں سن دے، ساڈی فریاد نہیں سن دے، انہاں نال اسی گل بات سلام کلام پیغام اپنا نہیں کر سکدے۔ جس طرح او سن سکدا ہے اسی طرح ساڈے بزرگ بھی سن سکنے نے۔ ایک قانون ہے کہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ اپنے مورد میں بند ہوتا ہے، اپنے مورد میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ کھجور کا سوکھا خشک تنا اللہ کے پاک رسول کی اگر اس نے بات سنی ہے، اللہ کے پاک رسول نے اپنی بات اس کو سنوائی ہے، تو یہ میرے نبی کا معجزہ اسی کھجور کے تنے کے ساتھ مختص ہے اور متعین ہے، وہاں بند ہے، اس کے آگے کسی کھجور کے تنے کے ساتھ بات۔ کوئی آدمی یہ آ کہ جو ایک کھجور تا گل سن لئیے معلوم ہوتا سارے جہان نے جڑیاں کھجور ہیں ساریاں گلاں سن لیندے، اسی طرح وہ روندیاں بھی ہیں تے بولدیاں بھی ہیں۔ تواڈے علاقے تک کھجور نہیں، ساڈے علاقے ساری کھجور ہی کھجور ہے۔ اج تک کسے بندے نہیں سنیا جو کھجور چوں آواز آئی ہوے، کھجور دے تنے بولیا ہوے، سنیا ہوے، روئی ہوے، ہسی ہوے، کسے گل اے ثابت معلوم ہوتا ہے کہ وہ بات صرف وہاں تک محدود ہے جس طرح اللہ کے پاک رسول نے جس جگہ پر بات کی ہے بس وہ بات وہاں تک محدود ہے، اس بات کو آگے ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ چلو ایک اور مسئلہ، اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ، جنگ بدر ہوتی ہے، بدر کے میدان کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھی بھی شہید ہوتے ہیں اور مشرک بھی مردار ہوتے ہیں، مشرک بھی اس جنگ چ مردار ہوئے، 70 کافر ماریا گیا تے فنار ہوئے، 70 کافروں دی لاشاں دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ دے پاک رسول نے جنگ ختم ہونے تو بعد صحابہ نو آکھیا جو انہاں ظالماں تے کتیاں دی لاشاں نو ایک جمع ایک جگہ دے اوتے ایک کنویں دے اندر تے کھڈے دے اندر جمع کر کے پا دیو۔ صحابہ نے ساریاں لاشاں اس جگہ دے اوتے پا دتیاں، جدوں ساریاں لاشاں کٹھیاں ہو گئے اللہ دے پاک رسول دی عادت مبارکہ جو ہر ٹائم اپنے ہاتھ وچ کھونڈی، آکھو نا یہ کھونڈی اساں کیوں رکھی یہ بھی پتہ ہے تانوں؟ تساں مت آکھو جو ساڈے سر وچ مارنے واسطے مولوی رکھیے، نا نا، ہاں جڑا نیندر کرسی او دے سر وچ مارسا،
البتہ یہ ہے پیغمبر کی سنت. پیغمبر کی کیا ہے؟ اللہ کے پاک رسول دی سنت ہے جو اپنے ہاتھ مبارک دے اندر کھونڈی رکھ دے ہوندے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی اپنی کھونڈی کے ساتھ، اپنی چھڑی اور لکڑ کے ساتھ، اپنے عصا مبارک کے ساتھ چلے جاتے ہیں جہاں لاشیں پڑی ہیں. کن کی؟ ابو جہل کی. بڑے بڑے ابو جہل کی نسل والے پڑے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی لاشوں کے اوپر اس طرح کھونڈی مارتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایویں توہین کر کے نا، کھونڈی مار کے دن حل وجدتم ما وعد ربکم، حل وجدتم ما وعد ربکم. اے دسو کافرو جڑا وعدہ تساں نال اللہ نے کیتا سی او پورا ہو گیا کہ کوئی نہ؟ کہ وعدہ کیتا سی کہ تانوں مرنے تو بعد کتھے تنساں؟ جہنم دے اندر. ہن جہنم دا مزہ چکھیا کہ کوئی نہ؟ اللہ دا وعدہ پورا ہو گیا کہ کوئی نہ؟ اے گل کناں نال پہ کر دین؟ لاشاں دے نال پہ کر دین، مردیاں دے نال پہ کر دین، جنہاں دے گوشت دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جنہاں دے وجود دے پخیے ادھیڑ دتے گئے، انہاں دے نال اللہ دے رسول گل پہ کر دین. تے صحابہ حیران پہ ہوندن کہ لاشاں انہاں دی گل کتھوں سن دین؟ لاشاں حیران کیوں ہوتے ہیں؟ ان کا یقین تھا کہ جو مر جائے وہ کسی کی بات سنتا. اگر سن دے ہوئے نا تو پھر حیرانی دی گل تھا نہ ہو. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پاک رسول نے جب ان کی لاشوں کے اوپر چڑھ کے ڈنڈے مارے اور ان سے سوال کیا، کلام کیا، حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا اللہ کا وعدہ تم نے حق سچ پا لیا ہے کہ نہیں؟ قال الناس، سارے صحابہ بول پین. کہ بول پین؟ سارے صحابہ بول پین یا رسول اللہ. ایک روایت چاہتا ہے کہ سارے صحابہ بولے، تے ایک روایت چاہتا ہے قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکل آتے ہیں، آ کے پہلا سوال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اتکلم اجسادا لا ارواح لها. اے اللہ کے پاک رسول مجھے ایک سوال کا جواب دو، کیا ایسی چیزوں سے بات کرتے ہو جن میں روح موجود کوئی نہیں؟ جنہاں وچ روح، جنہاں دے اندر روح کوئی نہیں، انہاں نال گلاں پہ کر دیو. کیا تساں دی گل سن دے پے؟ جدوں سن دے نہیں تے سناون دا فائدہ بھی کوئی نہیں، انہاں نال ہم کلام ہون دا فائدہ بھی کوئی نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے انہم یسمعون الآن. اے عمر تیرے کولوں اے زیادہ پہ سن دے، تیرے کولوں تو زندہ میرے سامنے کھلوتا ہے، اتنی گل تو میری نہیں توجہ دے نال پہ سندا، جیڑی میں انہاں دے نال گل پہ کردا تے اللہ میرا انہاں نوں سنا رہا ہے. پر عمر تیرا مسئلہ بھی ٹھیک ہے، جیڑا مر ونجے کسے دی گل سندا کوئی نہیں، بھاویں نبی تے موت آوے، بھاویں ولی تے آوے، بھاویں پیر فقیر تے آوے، زندیاں دی گل اودے تک پہنچدی ہوندی کوئی نہیں. تیری گل اپنی جگہ تے، میری گل اپنی جگہ تے. انہم یسمعون الآن. بخاری شریف دے اندر آندا ہے اللہ دے رسول دے عمرہ تیری گل ہے جو جڑا مر ونجو تاں جیندیاں دی گل سندا کوئی نہیں، اے گل تاں ٹھیک ہے، پر اللہ میری گل انہاں نوں ہن سنواندا پیا جو اے میرا معجزہ ہے. اے میرا کی ہے؟ معجزہ ہے. اب کوئی آدمی کہے کہ بادشاہ جب کافر کوئی مر جائے وہ بات سن سکتا ہے تو ساڈے جڑے پہنچے ہوئے سرکار ہیں وہ مزاراں وچ ساڈی گل نہیں سن گئے. یعنی اس نے نبی کے معجزے کو آگے تقسیم کیا ہے، حالانکہ نبی کا معجزہ تقسیم نہیں ہوتا، وہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور اسی مقام پر ظاہر ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کسی اور جگہ منتقل نہیں ہو سکتا. جب کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہر مردہ سنتا ہے وہ ایسا بے وقوف ہے جس طرح کوئی آدمی کہے کہ ہر کھجور بات سنتی ہے. ہر کھجور بات نہیں سنتی، وہ بات سنتی ہے جس کا تعلق نبی کے وجود کے ساتھ تھا. اس منبر نے
بات سنی تھی اور اسی ٹائم سنی تھی، ہر ٹائم بھی نہیں سنتی۔ اور جو مردے بدر کے اندر مارے گئے تھے کافر، نبی کی بات انہوں نے اس ٹائم گھڑی کی گھڑی سنی ہے، اس کے علاوہ نہ آج سنتی، نہ کال سنتی، نہ پرسوں سنتی ہے اور کسی کی بات۔ معلوم ہوتا ہے کہ معجزہ اپنی جگہ پر کیا ہوتا ہے، ابے پیچھے تقسیم نہیں ہوندا۔ مولویا تو تقسیم کر چھوڑیا نا کہ جدوں او انہاں دی گل سن لیندے تے اے ساڈی گل نہیں سن سکدے۔ اسی کہندے کہ سن تاں جے نبی گل کرے، نبی تاں گل کرے جے نبی نو اللہ آکھے، اللہ تاں آکھے جو قرآن وچ آوے۔ جدوں قرآن وچ نہیں آیا، قرآن آدا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، لوگوں پکار کے پکارنے والے مر جائیں گے لیکن مردہ اس کی بات سن سکتا۔ اللہ کتنی دیر تک نہیں سننا، ہفتے نہ سن سی، اتوارے سوارے منگلارے بدھارے نہ سن سی، میں جمعرات لگا رہے سا، میں کدو جا سا جمعرات والے دن لگا جا سا۔ اللہ دا جمعرات ہی نہیں سن دے، آدھے اللہ میں اور سالے دہاڑے لگا وے سا۔ اللہ دا پھر ہی نہیں سن دے، آدھے اللہ میں تا چلا کٹتا اتھے سال پورا اتھے بہ کے تے بادشاہ قبر دے اتھے مزار دے اتھے میں اتھے مزاور بن وے سا۔ بلاندیاں ہوتے میں گھر آنا ہی کوئی نہیں، اتھے مجاور بن کے بہ رہا ہے۔ آخر بابے نو کدو تا ترس، اللہ دے مستجابو لکم تینو انہا جواب دیونا، اللہ کدو تک جواب نہیں دیونا، آخر کوئی امید تو ہوئے۔ اللہ فرماندا ہے اگر تو انہاں نو پکارے، اگر پکار دیاں تینو 100 سال میں زندگی چا دیواں۔ کتنی؟ مردیاں نو پکارن والیاں نو اللہ 1000 سال زندگی چا دے تے او رڈ لئی رہن کے ساڈی سن دے وی ہیں، اگا پہنچا دے وی ہیں، ساڈے کام کر دے وی ہیں، اگا کروا دے وی ہیں۔ اللہ فرماندا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، او تا تیری دعا کولو سر ہے نہیں غافل، انہاں نو پتہ بھی کوئی نہیں جو سانو پکارن والا کوئی آیا بھی ہے کہ نہیں آیا۔ سالا پکاردا رہ گیا ہے، صدیاں پکاردا رہ گیا ہے، اللہ کدوں تک نہیں سن دے۔ اللہ فرماندا الی یوم القیامہ، کدوں تک نہیں سن دے؟ الی یوم القیامہ، قیامت آ سکتی ہے پر مردہ مریا ہویا زندے دی گل نہیں سن سکدا۔ اللہ کیوں نہیں سن سکدا؟ اللہ فرماندا ہے اس واسطے نہیں سندا جو قیامت تو پہلے او دا روح جسم وچ آونا کوئی نہیں، اس تیری گل سننی کوئی نہیں۔ تے جدوں قیامت آونی ہے تے قیامت ادوں آونی ہے جداں روحاں نو جسماں وچ لوٹایا گیا، جدو روح واپس قبر چاسن اس دہاڑے دنیا رہنی، اس دہاڑے کے ہو جاسی قیامت ہوئے سی نا۔ تے قیامت ایک واری آونی ہے کہ 2 واری آونی ہے؟ ٹیکس لے تو 2 واری آسی میرے خیال ہے، کیونکہ اے اجے بھی آتے ہیں کہ جڑے قبراں وچ پین او زندہ ہیں، انہاں دے روح تیسرے دن نہ ہی آون تے جمعرات تا آکھ دین نا۔ جمعرات کیوں پکائی آ کہ ساڈے روحانی آکھ دے، کون آکھ دین؟ روحانی ساڈے ہر جمعرات نو ساڈے گھر وچ آندے نے، اس واسطے اسی انہاں واسطے خیراتاں پکاندے ہیں۔ دوے تیے دیہاڑے تے وہابی پکاندے تے جڑے سنی ہوندے نو کدوں پکاندے نے؟ جمعرات نو پکاندے نے۔ اللہ آکھدا ہے کہ قیامت تک جیڑی روح نو اساں قبض کیتا ہے فیمسک التی قضا علیہا الموت، جس روح کو ہم قبض کر لیتے ہیں قیامت سے پہلے اس روح کو واپس چھوڑتے ہیں۔ جدو واپس اللہ چھوڑ دے یا کسی دی گل سنواندا ہے او نبی ہوندا ہے، تے نبی جدو اپنی گل سناوے تے اگوں مرن والا سن لوے او نبی دا معجزہ ہوندا ہے، اسے جگہ تک محدود ہوندا ہے، اگا پیچھا تقسیم نہیں ہوندا۔ گل پوری ہو گئی ہے جے کرا مزید؟ ہاں توجہ ہے نا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک ایسا زمانہ بھی آیا کہ ہم بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھتے ہیں۔ کیا باندھتے ہیں؟ ایسے زمانے کے اندر کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خندقیں کھودی ہیں، محنت کی ہے، مشقت اٹھائی ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، حتیٰ کہ ابو ہریرہ کہتا ہے ایک دن مجھے بھوک نے اتنا ستایا، اتنا پٹایا کہ میں راستے کے اوپر لیٹ گیا، اٹھنے کی بھی طاقت اس راستے دے اندر لیٹے ہوئے تے
تے اس توقع دے اوتے لیٹ گیا جو کوئی مسلمان گزر سی تے میری حالت نو ویکھ کے تے میری روٹی دا کوئی بندوبست کر دے سی. حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ کہندے کہ ابو بکر صدیق نمودار ہوئے. میں آکھیا کہ یا صدیق مینوں فلانی آیت دی تفسیر تا دسیا, او دا معنی تا دسیا. ابو ہریرہ کہندے معنی تا مینوں آندا سی, تفسیر تا مینوں آندی سی, اصل معنی میں ایڈا پوچھدا سا کہ میں گل کرساں ابو بکر نو سمجھا سی تے میری روٹی دا بندوبست کرسی. لیکن صدیق نو مسئلہ پوچھیا ہے, اس جواب دیتا ہے تے اگا ٹر گیا ہے. فاروق اعظم کو پوچھا تے اس میرا راز سمجھا کوئی نہیں, مسئلہ دس کے ٹر گیا ہے. عثمان غنی آیا ہے, مسئلہ پوچھیا ہے, عثمان غنی آیا تے مسئلہ پوچھیا ہے, لیکن اگا ٹر گئے تے جواب دیتا نے تے راز سمجھا. قوم دا ابا ہی سو ونجے تے پتراں دا کی ہو سی. توجہ ہے نا. تانوں میں آکھیا جو میں ڈنڈا سونے والے واسطے رکھیا ہویا ہے, اور تو کچھ نہیں کرتا تے سہنے والے نو میں مسیح تے جران دیونا, یا جگ سی یا گھر جا سی, دو کماں چوں ایک ہو سی. توجہ ہے نا. حضرت عثمان نے بھی جواب دیتا ہے پر گل میری سمجھی کوئی نہیں. حضرت علی المرتضی بھی جواب دیتا ہے پر سمجھی کوئی نہیں. حتیٰ کہ ابو ہریرہ کہندا کہ او بندہ آیا ہے جڑے بندے دے چہرے وچ مینوں رحمت ٹپکدی ہوئی نظر آئی ہے. او بندہ آیا ہے جس طرح سورج نکلدا ہے 7 رنگ تبدیل کر کے تے رونقاں لے کے آندا ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا. او بندہ ہے جڑا والضحیٰ دا چہرہ لے کے آیا ہے, او بندہ ہے جڑا واللیل دیاں زلفاں لے کے آیا ہے. جدوں او آیا ہے تے میں اٹھ کے مسئلہ پوچھن لگا, فتبسم حین رآنی عرف ما فی وجہی وما فی نفسی. اللہ کے پاک رسول جب مجھے دیکھتے ہیں فتبسم, ہنس پہنے مینوں دیکھ کے, میرے چہرے نو ویکھ کے ہنس پہنن. عرف ما فی وجہی وما فی نفسی. جو کچھ میں دل نو چاہتا ہوں اللہ دے رسول نے میرے چہرے تو میرے بخ دے آثار پڑھ لین, میرے چہرے تو میری بخ دے آثار پڑھ لینے. جدو انہاں میرے چہرے دی حالت ویکھی تے ابو ہریرہ مسئلے نہ پوچھ. مسئلے تیرا اتلا مسئلہ نہیں, تیرا کوئی وچوں والا مسئلہ ہے. ابو ہریرہ کہندا ہے اللہ دے پاک رسول دے ہسنے دے نال میرے دل نو تسلی آ گئی ہے. میں مطمئن ہویا. اللہ دے رسول لگا ٹرن تے مینوں آدن تال خلفی میرے پیچھے پیچھے لگا. اللہ دے رسول اپنے گھر دے اندر پہنچن, ون کے پوچھدے نمی عائشہ دے کول کوئی چیز ہے گھر وچ, کوئی چیز تے کون ون کے پوچھدا کوئی چیز ہے گھر جڑا عالم الغیب ہوے, جڑا اپنے گھر دا جنوں پتہ نہیں جو میرے گھر اج کوئی چیز پکی ہے یا نہیں پکی. او جڑا اپنی کچی تے پکی روٹی نہیں جاندا او تیرے گھراں دی جاندا ہے, تے جڑا آخر زمان نبی نہیں جاندا تے تیرا پیچھے دا پلیت پیر جاندا ہے جنوں وضو کرن دا طریقہ نہیں آندا. اس کو پوچھو کہ کعبہ کتھے ہے, کراچی وچ کھلوتا ہے. کعبہ کتھے ہے, آکے مکہ مدینہ کتھے, آکے صوبہ سندھ وچ. ایسے پیراں کو تو مان کے تو آخدا کہ بادشاہ اے پہنچی ہوئی سرکار, پہنچی ہوئی سرکار محمد الرسول اللہ. او پوچھدا ہے اپنی گھر والی کولو کوئی چیز ہے گھر دے اندر. امی عائشہ کہندی ہور تا میرے گھر وچ ذاتی کوئی چیز کوئی نہیں. انصار دے ٹبر وچوں ایک دودھ دا پیالہ ہے, ہور کوئی چیز کوئی نہیں. نبی کریم فرماندے او لے آ میرے کول, او لے آ. امی عائشہ کہندی ہے کہ میں بھی 7 دناں دی پیاسی ہم, لیکن اللہ دے رسول منگن تے میری جان بھی قربان ہو ونجے. میں اپنی بھوک پیاس دا خیال نہیں کیتا, فوراً دودھ حوالے کر دیتا ہے. اللہ دے رسول دودھ دا پیالہ لے کے ہستے ہوئے باہر آ رہے ہیں. ابو ہریرہ خوش ہو گیا جو کوئی نہ کوئی چیز مل گئی ہے آقا دے گھروں, پیراں دے گھروں کوئی نہ کوئی تبرک مل گیا تے اج مزے کرسا. اللہ دے رسول باہر آئے. ابو ہریرہ نو کہندن وا یار تو یا سنگیاں نو ہی بلا, کلیاں نہ پیسو. کلیاں پینے دے سادی ساڈے پیر جدوں کھاندن دروازے بند کر کے تاکہ کوئی بکھا مرید نظر ہوتی نہ پے ونجے, تینوں ہڈیاں والی جگہ تے بیٹھنے دی جگہ مل سی, پیر دے کٹھے بہ سکنے. او بھی پیر ہے,
جرا پیرانے پیرے محمد الرسول اللہ پاکامل پوری امت کا امیر ہے، ہمارا سچا پیر ہے. اس پیر کی پیری کا کمال دیکھو، اس پیر کی پیغمبری کا حجت اور کمال دیکھو کہ اللہ کے پاک رسول کہتے ہیں ابو ہریرہ جا اصحاب صفہ کے طالب علم کو بلا جو قال اللہ قال الرسول پڑھ کے رات کو سو جاتے ہیں، نہ کھانے کو کچھ ملتا ہے نہ پینے کو کچھ ملتا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث پڑھتے ہیں کہتے ہیں سیر ہو گئے ہیں، اللہ کا نام سنتے ہیں کہتے ہیں سیر ہو گئے. ان کو بلا اوہی پی سنتے تو بھی. ابو ہریرہ دا وچوں مینوں لگی تے کاوے کہ پیالہ ہیک کے تے او 70 بیٹھے جڑے اللہ دے توکل تے اللہ دے فقیر 70 بیٹھے، پیاس زیادہ مینوں لگی تے اللہ دے رسول دین. حضرت ابو ہریرہ کہندا ہے اہل صفہ ازیاف الاسلام، او تا اسلام دے مہمانن، محمد الرسول اللہ دے دسترخوان دے مہمانن. انہاں دا نہ کوئی گھر بار ہے تے نہ کاروبار ہے، او تا نرے توکل تے بیٹھے، کوئی اللہ دے رسول کول تحفہ سی تے تاں خاصا اور انہاں دا ذریعہ بھی کوئی نہیں. جدوں انہاں تک خبر پہنچی ہے او تا نسدے ہوئے آئے اللہ دے رسول پہ بلانے نے. ابو ہریرہ کہندا ہے کہ جدوں او آ گئے ہن میں سوچا کہ چلو پہلے چونکہ میرا نمبر ہے تے میں پیاں گا. جدوں اللہ دے رسول دے کول ہے نبی علیہ السلام فرماندے صفا بڑا صفا بڑھایا گیا. اللہ دے رسول نے پیالہ پکڑ ابو ہریرہ دا میں وقت خوش ہو گیا جو ہن چلو میں پیساں بسم اللہ پڑھ کے. اللہ دے رسول دے پہلے انہاں نوں پلاونا شروع کر. ابو ہریرہ دے جیڑی امید ہے وہی ختم ہو گئی، جیڑی بچی کھچی امید ہے کہ پہلے تھوڑی بہتی ہے کہ 2-4 گھٹ نصیب ہوئے سن اور انہاں 17 نو پلاونے تو بعد میرا نمبر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے پلا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دائیں ہاتھ سے پلانا شروع کر دیا اور جس وقت 2-4 آدمی کو پلایا پھر پیالے کو دیکھا تھوڑا پیا ہے نیچے جی اجے موجود کم نہیں ہویا. اگا گیا 5-7 نو پلایا پھر پیالے نو ویکھدا ہے اللہ دے رسول دے نو اشرب اشرب اشرب. ابو ہریرہ تو انہاں نو پلاندا ونج دودھ نو ویکھنے دی لوڑ کوئی نہیں. ابو ہریرہ کہندا کہ میں چپ کر کے میں کیا کراں میرا واسطہ نہ چلدا ہی جو میں آپ پی لواں چونکہ حکم رسول لم یکن من طاعت رسولہ و طاعت اللہ. اللہ دے رسول دے حکم دے پیچھے جان بھی قربان ہو ونجے اے تا دودھ دا پیالہ ایسا کنجے اگا پیچھا کر سکدے آسے. اس واسطے ابو ہریرہ دا میں ساریاں نو جدا پلا لیا. نبی کریم فرماندے نے میرے کول لے آ. ابو ہریرہ دا جدوں میں پیالہ ویکھیا جو بچیا پیا ہن آکھن جو 70 نو پلا گئے تے ہن تا میرا نمبر لگ سی. جدوں اللہ دے رسول دا پیالہ میرے کول لے آ جڑی باقی امید ہے او بھی کہ میں تا پیونا کوئی ہن انہاں نو بھی آخر پیاس لگی باقی دا انہاں پینا ہے. اللہ دے رسول اپنے ہاتھ وچ کیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماندا ہے فنظر الی فتبسم. اللہ دے رسول میرے چہرے تو نظر مار کے ہسدے پین تے پیالہ ہاتھ وچ کر کے دے ابو ہریرہ انت و انا ہن تو تے میں رہ گئے باقی سارے. ابو ہریرہ کہنے پتہ نہیں ہن پہلے آپ پیندن کہ میں کو پلاندن. اللہ دے رسول دے یار میں تینوں ویکھدا رہ گیا جدوں ساتھیاں نوں پلاندا سا تے بار بار او کڑ کے ویکھدا وے کہ بچیا کہ کوئی نہ. ہن تو انج کر کے اشرب پیونا شروع کر پیونا. ابو ہریرہ کہنا بسم اللہ پڑھ کے توکل تے بیٹھ گیا چونکہ پیاس تو بہت لگی ہے. ابو ہریرہ کہنا میں ایک باری پیا سانس کڈیا پھر پیا سا کڈیا پھر پیتا سا کڈیا. اللہ دے رسول دے اشرب 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 اشرب. ہن پینا پیسی پینا پیسی پینا پیسی. پہلے تو پیالے نو ویکھدا وے ہن پیالے نو نہ ویکھ ہن پینا اپنا ویکھ. ابو ہریرہ کہنے میں پیندا رہ گیا. اللہ دے رسول دے رہ گئے تو پیندا رہ تو پیندا رہ تو پیندا رہ حتا کہ پیندیاں 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 میرا پیٹ فل ہو گیا میرا پیٹ فل ہو گیا. تے ابو ہریرہ کہندے نبی کریم فرماندے ہن پی اگا میں تینوں ویکھدا رہ گیا. ابو ہریرہ دا شابو آباتا نہیں یا رسول اللہ ایک گھٹ بھی اگا بھرا تے میرا پیٹ پھٹ جانے دا خطرہ ہے. کوئی مولوی تو نہیں جو مروے سا پر چھڑے سا نہیں. اے وہ مولوی نہیں سی وہ ابو ہریرہ. وہ کون ہے؟ وہ تے جڑا کچھ پیٹ وچ ماں گیا ہے او تا کھاونا ہے تے جڑا نہ سماوے وہ آدھا مرنا ہکا وار جو کچھ آن دے. مریداں دے گھر ہی پیر مردے انہاں کھا کھا کے
اس واسطے ابو ہریرہ کہندا ہے میں جدو پی پی کے تھک گیا اللہ دے رسول دن ہن مینوں دے آخر دے اندر پیراں دے پیر نے پیتا ہے تے پہلے نمبر تے اپنے مریداں نو پلایا ہے۔ سنت کیا ہے؟ پہلے مرید کھاون تے بعد چونا دے پیر کھاون۔ تو اگر کھاوے تے اصل ہے گستاخ الو پاگل بے وقوف، آپ کو ادب ہی نہیں ہے۔ پیر صاحب بیٹھے ہوئے تم لگے ہوئے کھا رہے ہو، سما رہے ہو، مزے اڑا رہے ہو، پیروں کا کوئی خیال نہیں تمہیں۔ اللہ کے پاک رسول خود محبت تے پیار نال آکھ دین کہ پہلے میرے صحابہ جڑے بھوک تے پیاس دی حالت وچ خندقاں پہ کھود دین ایک کھاسن تے بعد وچ میں کھاسا۔ ایک پیالے نو اتنے بندیاں دے اوتے تقسیم کر کے ایک پیالے والے دودھ نو اتنا بڑھا چڑھا دینا، ایک کدی قدرت ہے؟ کس دی قدرت ہے؟ اے اللہ دے نبی دا کہ ہے معجزہ، تے معجزے دے اندر طاقت تے قوت تے ارادت تے مشیت کس دی چلدی ہے؟ نبی دا نہ اپنا